بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورہ انعام مکی سورہ ہے کیونکہ اس صورت میں انعام، چوپائے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع کا تذکرہ ہے اور جانوروں سے متعلق مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و رواج کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس سورہ کا نزول ہوا کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے ابتدائی آیتوں کے متعلق فرمایا، جو شخص صبح کی نماز میں سورہ انعام میں سے پہلی 3 آیتیں پڑھے، لفظ آیت وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ 40,000 فرشتے نازل فرمائیں گے، جن کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر لکھا جائے گا، اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جائے گا۔ 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر شیطان اس کے دل میں کوئی برائی ڈالنے کی کوشش کرے گا اسے ہتھوڑے سے مارے گا، یہاں تک کہ اس کے اور شیطان کے درمیان 70 حجاب قائم ہو جائیں گے۔ ظالم کے ظلم کے دفع کرنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو 31 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھنا تیر بہدف ہے۔ آیت یہ ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا مرکزی مضمون توحید کے اصول و دلائل کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت و آخرت کے موضوع پر بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ کی ابتدا سے ہی 2 خداؤں یزداں و اہرمن کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین کا خالق اور ظلمت و نور کا خالق ایک ہی ہے اور وہ قابل تعریف اللہ ہے۔ پھر رسالت محمدی کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کا اثبات کیا اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا اور پھر بارشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا اور انہیں معاشی خوشحالی عطا کی، مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کہے یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئے گا اور ان کا اعتراض پھر بھی برقرار رہے گا۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ دنیا میں نکل کر دیکھیں وہ لوگ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ پر دلائل جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ ہی ٹالتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اب بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی ہدایت کے لیے اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ہٹ دھرم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ ان کا آراز برداشت نہیں کر سکتے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کی مطلوبہ نشانی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیے۔ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ ان سے کہیے، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے مشکل وقت میں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اور اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں آرام و راحت دی
اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کی بجائے سرکشی و ضلالت میں مزید ترقی کر گئے، تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں نہیں ہیں، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیے۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ پھر نظام کفر سے دو ٹوک برات کے اظہار کی تلقین ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مطلوبہ نشانیاں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، بحر و بر کی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ درختوں سے گرنے والا ایک پتا یا زمین کی پنہائیوں میں کوئی دانہ اور کوئی بھی خشک و تر اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کے حفاظتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے، زمین سے بھی نکل سکتا ہے، اور فرقہ واریت میں شدت کے بنا پر باہمی جنگ و جدل کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی ستارہ پرست قوم کے ساتھ مناظرے کا بیان ہے کہ ستارے، چاند، سورج ڈوب جاتے ہیں، اور ڈوبنے والا محتاج اور کمزور ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے، اور وہ ان کا یہ اعلان ہے، میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق کی طرف کر لیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 سطروں میں 18 انبیاء اور رسل کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے، اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے۔ مردار اور ذبیح میں فرق کرنے پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں ہو اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لہٰذا مردار جانور کا کھانا گناہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو تم بھی مشرکین کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پر وحی اتارنی ہے، کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کریں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمام جنات و انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر کھیتیوں اور جانوروں میں مشرکانہ رسوم و رواج کی مذمت کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ زمین سے کیسے کیسے باغات پیدا کرتا ہے، جن میں سہارے کی محتاج بیلیں
اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں۔ کھجوریں مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھل ہوتے ہیں۔ یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ و خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں اسراف نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے، ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں۔ نر اور مادہ کو شمار کر کے عام طور پر 8 قسم کے پالتو جانور ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اجازت سے شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا 10 نقاطی مشترکہ پروگرام پیش کیا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کا تذکرہ، پھر نزول قرآن کی بشارت کہ اس میں برکت بھی ہے، رحمت اور ہدایت بھی، پھر دین میں تفرقہ اور دھڑے بندی کرنے والوں کی مذمت، پھر امت محمدیہ کی فضیلت کہ نیکی پر 10 گنا اجر اور گناہ پر 1 سے زیادہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کے خاص سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔